چلے اس وقت پاکستان کو نا ٹرمپ صاحب کی آواز میں آواز ملانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ I will work with you both to see if after 1000 years a solution can be arrived at concerning کشمیر. تو یہ بات جو ہے نا یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ یہ جو سال والی بات کی ہے نا ٹرمپ صاحب نے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. کیونکہ جو کشمیر میں جو پہلی جو مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تھی، شمس الدین شاہ میر، یہ کشمیر کا پہلا مسلم حکمران تھا، اور اس کے خاندان نے 1339 سے لے کے 1561 تک حکمرانی کی تھی. اور اس نے محمود غزنوی کو بھی شکست دی تھی. اور محمود غزنوی نے جب 1025 میں سومناتھ کے مندر پہ حملہ کیا، تو اس کے بعد سے آج تک 1000 سال سے جو ہندوستان کے ایکسٹریمسٹ جو ہندو ہے وہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. تو یہ 1000 سال سے تو یہ ہم پہ الزام چل رہا ہے. تو کیا ٹرمپ جو ہیں وہ اس پہ کامیاب ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو گئے تو کیا پھر ان کو نوبل امن انعام ملنا چاہیے؟ اگر امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کشمیر کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں تو پھر کیا ان کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے؟ یہ میں نے بات اس لیے کیا کہ پچھلے دنوں ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے پوپ کا لباس پہن کے اپنی تصویر خود ہی پوسٹ کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسے سیاستدان ہیں جن کو کہ کافی بہت سے شوق ہیں، تو شاید ان کو یہ بھی شوق ہو کہ مجھے نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. کیونکہ انہوں نے کوشش کی غزہ میں جنگ بندی کروانے کی، نیتن یاہو نے ان کی بات نہیں سنی. انہوں نے کوشش کی یوکرین میں جنگ بندی کروانے کی، تو یوکرین کے پریزیڈنٹ نے ان کی بات نہیں سنی. اب وہ پاکستان اور انڈیا میں کشمیر کا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں. تو بلال اظہر کیانی صاحب، اگر ٹرمپ صاحب مسئلہ حل کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کم از کم پاکستان کو یہ مطالبہ تو کرنا چاہیے، نیشنل اسمبلی کو ریزولوشن پاس کرنی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. چلیں میر صاحب، یہ تو پیس پرائزز پہلے نہیں، آپ مسکرائیں نا، میں ایم سیریس. نہیں دیکھیے، میں میر صاحب میں یہ بات کہتا ہوں جی. دیکھیے آج بنیادی بات یہ ہے کہ آئی تھنک جو سنجیدہ بات ہے جی، آئی تھنک جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی، امریکہ کا بھی اور دوست ممالک کا جو کردار رہا ہے پچھلے دنوں میں اس سارے عمل میں، وہ اس کو سراہا ہے اور ہمیں بھی سراہنا چاہیے جی. ہم نے جو اپنی ملٹری رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ایکسرسائز کی تھی وہ ہم نے کی، اور جو دوست ممالک جس میں امریکہ، یو کے، چائنا ہمارے آل ویدر فرینڈ جی، اس کے علاوہ گلف ممالک یو اے ای، قطر، سعودی عربیہ اور ٹرکی، یہ اینڈ یو نو ادرز ایز ویل، جن سب نے اپنا کردار ادا کیا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ میر صاحب یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں دہشت گردی کا مسئلہ ہے. پاکستان سے زیادہ کسی نے دہشت گردی میں قربانیاں نہیں دیں. ہمارے آبی وسائل اور آبی رائٹس کا معاملہ ہے. اس کے اندر اگر کوئی دوست ملک بشمول امریکہ کردار ادا کرتا ہے اور ان کے مسائل میں ہمیں ہمارے حقوق ملنے کا یا ایک مستقل حل کا، تو ہم اس کو بالکل ویلکم کریں گے جی. اس کے بعد بے شک جس کا پیس پرائز بنتا ہے اس کا بنے. مگر بنیادی بات یہ ہے کہ جو کشمیری لوگوں کا حق ہے، جو ان کے خلاف ایک زیادتی اور بربریت ہے، اگر اس کا خاتمہ کرنے میں کوئی بھی کردار ادا کرتا ہے تو اسے ہم ویلکم بھی کرتے ہیں. اور ٹائم بہت کم رہ گیا. کیا کشمیریوں کو اس مذاکرات کے عمل میں شامل کیے بغیر کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا جی. جو جن کا مسئلہ ہے، اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ٹرمپ ہو یا پیوٹن ہو، طیب اردگان ہو یا کراؤن پرنس سعودی عرب کے ہوں یا کوئی بھی بندہ، اگر کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ مسئلہ حل کرواتا ہے تو وہ ہماری طرف سے اگلے 3 نوبل انعام بھی اس کو نامزد کر دیے جائیں تو دے دیے جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. کشمیری عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے کشمیری عوام کے جو دل کی آواز ہے اس کے مطابق میرٹ آف دا کیس پہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق جو بھی مسئلہ حل کروائے وہی مسئلہ اپریشیٹ. دو چیزیں اس کی طرف توجہ ضروری ہے. دیکھیں، نمبر 1 تو یہ کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ، یہ اب تمام مسلمان ممالک کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ پاکستان کے صحافیوں کا نعرہ ہے جو کہ اب آپ نے بھی اپنا لیا، ہمیں بہت خوشی ہے. ایک پہ حملہ سب پہ حملہ. ایک بات، یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ نعرہ اپنانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس سارے چیز میں ایک چیز کو بھول رہے ہیں. فلسطین میں اس ٹائم جو تباہی شروع ہوئی نہ میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، بلکہ اس نے فلسطین سے آگے عمان میں گھس رہا ہے. آپ اس کا کوئی پتہ کرے تو کیوں اس آڑ میں وہ وہاں پر، میں دوبارہ کہوں گا، فلسطین اور کشمیر کا دوبارہ میں کہہ رہا ہوں گریٹ اسرائیل والا چیزیں چل رہی ہیں. لیکن آخری بات، آپ کے پاس ٹائم کم ہے. ایک حملہ ہم پر 9 مئی میں ایک ہوا تھا جس میں ہماری قوم میں اور اداروں میں بہت فاصلے بڑھ گئے تھے. الحمدللہ 10 مئی میں دوبارہ وہ فاصلے بھی ختم ہو گئے، ہم ایک قوم بھی ہو گئے. وہ جو وار کسی طریقے سے ہوئی تو وہ سب ختم ہو گیا الحمدللہ. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آغا رفیع اللہ 9 مئی کا ذکر کیا، آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی وہ کیا ذکر کر رہے ہیں. پھر انہوں نے 10 مئی کا بھی ذکر کیا ہے. تو 9 مئی کو جو فاصلے پیدا ہوئے تھے وہ 10 مئی کو فاصلے اگر ختم ہو گئے ہیں تو واقعی اس سے بڑی خوشخبری
پاکستانی قوم کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی.